الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اوپر صلاۃ خوف کا ذکر تھا کہ میدان جنگ ہے، اس وقت بھی نماز معاف تو نہیں ہے، لیکن اس کے طریقے میں کچھ فرق ہے۔ اس کی تفصیل اس سے پہلی والی آیت میں آئی تھی، اسی کو سامنے رکھ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب نماز مکمل ہو جائے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، تو پھر دل سے بھی زبان سے بھی کھڑے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی، وقعودا، اور بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی، والا جنوبکم، اور لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی آپ اللہ کو یاد کرو۔ اس کی مشہور تفسیر تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرو۔ نماز تو ایک بہت مختصر وقت میں پڑھی جاتی ہے، 10 منٹ 12 منٹ، کبھی 7 منٹ میں نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ باقی جو وقت ہے اس میں بھی اللہ کو یاد کرو، یاد رکھو۔ قیاما وقعودا والا جنوبکم، یعنی ہر حال میں، بیٹھے ہوئے ہوں، کھڑے ہوئے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، رات ہو دن ہو، آپ اللہ کو یاد کرو۔ ابن عاشور ایک بہت بڑے مفسر ہیں، آپ نے شاید پہلی مرتبہ نام سنا ہو۔ ابن عاشور ایک بہت بڑے مفسر ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قیامہ سے مراد کام کرنے کی حالت، مصروفیت کی جو حالت ہوتی ہے، اس کی جو مصروفیت ہو، کوئی آفس کو جاتا ہے، کوئی کمپنی کو جاتا ہے، کوئی دکان کو جاتا ہے، کوئی کسان ہے تو کھیتی کو جاتا ہے، یہ مصروفیات کے اوقات ہیں۔ کہتے ہیں قیامن سے مراد مصروفیت والا وقت، اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو، اگر موقع ہو تو زبان سے یاد کرو، اگر زبان سے یاد کرنے کا موقع نہیں ہے، ہاتھ، زبان، آنکھ، کان، دل و دماغ مصروف ہیں، تو کہتے ہیں اس وقت کے احکامات کو پیش نظر رکھو، جائز ناجائز کا خیال رکھو، کاروبار میں بیٹھ کر دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، خیانت سے کام نہ لو، کم مت ناپو، کم مت تولو، یہ کاروبار کے احکام ہیں۔ یہ قیامن سے مراد مصروفیت والے احکامات کو پیش نظر رکھو۔ وقعودا، قعدہ عن الامر کہتے ہیں عربی میں، کہ جو کام مکمل کر کے آدمی گھر آ جاتا ہے، تو اب گھر میں ہے تو اللہ کو یاد کرو، مصروفیت نہیں ہے، ڈیوٹی سے، کمپنی سے واپس آ کے، دکان بند کر کے واپس گھر آ گئے، اب اللہ کو یاد کرو۔ اب گھر میں آنے کے بعد جو احکامات لاگو ہوتے ہیں، بیوی کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے، والدین کے تعلق سے، ان کا خیال رکھو۔ وقعودا والا جنوبکم، لیٹ جاؤ، سونے کے وقت کے احکامات کو یاد رکھو۔ سونے کے وقت کے احکامات کیا ہیں؟ میں صرف 2 احکامات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔
انسان سونے میں آزاد نہیں ہے، یعنی آدمی سویا تو سوتا ہی رہ جائے، ایسا نہیں۔ فجر کی اذان ہو گئی تو اب سونا اس کے لیے ناجائز ہے، اٹھ جائے فجر کی نماز کو، ایسا نہیں کہ صبح 12 بجے تک سوتا رہے نماز چھوڑ کر، یہ سونے کے احکامات کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح بیوی کے ساتھ لیٹا ہے تو آدمی بیوی کے سارے بدن سے استفادہ کر سکتا ہے، لیکن بعض خاص جگہ سے بیوی سے فائدہ اٹھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ سونے کے احکامات ہیں، سونے کے وقت کے احکامات۔ عجیب ہے، قرآن مجید بھی جب گفتگو کرنے پر آتا ہے تو کسی کا اثر قبول کیے بغیر کھل کر گفتگو کرنے کا عادی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے یہ۔ اللہ بھی اگر رہبری نہیں فرمائے گا شرما جائے گا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقھا، اللہ نہیں شرماتے۔ اللہ بھی شرما جائے گا تو پھر احکامات کون بیان کرے گا؟ تو یہ تو ہو گئے ابن عاشور کی تفسیر، بڑی جامع تفسیر ہے یہ۔ آگے کہتے ہیں فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اچھا اب تو تم خوف کی حالت میں تھے، جنگ کی حالت میں تھے، 2 رکعت نماز تھی، 1 رکعت اور پوری جتنی جماعت تھی اس کی دو ٹکڑے کر دیے۔ ایک جماعت نے ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھی، دوسری جماعت نے بھی 1 رکعت پیچھے پڑھی، اور جس کی ایک رکعت چھوٹی وہ اپنی نماز انفرادی طور پر اس نے پوری کر لی۔ یہ تو تھی صلاۃ خوف اور یہ جنگ کی حالت کی نماز تھی۔ لیکن جب اطمینان ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے تو کہتے ہیں فاقیموا الصلاۃ، اگر تم واپس آ گئے جنگ سے تو اب نماز مکمل پڑھو۔ اور اس میں صلاۃ خوف میں چلنے پھرنے کی اجازت تھی، لیکن اب چلنے پھرنے کی اجازت نہیں، اب کھڑے ہیں۔ وقوموا للہ قانتین، ای ساکتین، ہاں بلا وجہ حرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں کہ کھجا رہا ہے تو مسلسل کھجا ہی رہا ہے، داڑھی سے کھیل رہا ہے تو مسلسل کھیل ہی رہا ہے۔ اس طرح کرنے کو خشوع کے خلاف کہا گیا۔ بعض صورتوں میں تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ ہاں چلنے کے تعلق سے جنگ میں تو چل کر جانا، کہ جنگ جہاں ہو رہی ہے وہ ایک جماعت تو جنگ کو فیس کرے گی، دشمنوں کو فیس کرے گی اور دشمنوں کے مقابلے میں کھڑی ہوگی، ایک جماعت امام کے ساتھ نماز پڑھے گی، لیکن چل کر جانا آنے کی اجازت تھی جنگ کی حالت میں۔ لیکن عام حالات میں جب حالات نارمل ہوں تو اس میں فقہاء نے ہلکی تفصیل کی ہے۔ ایک ہے مشیٌ قلیل یعنی تھوڑا چلنا، اور ایک ہے مشیٌ کثیر، ایک ہے زیادہ چلنا۔ مشیٌ قلیل کیا ہے؟ فقہاء نے اس کی تفصیل کی ہے۔ مشیٌ قلیل کا مطلب 2 صف سے کم کے بقدر چلنا، اتنا چلنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اب آدمی تھوڑا ہلا تو پریشان ہو جاتا ہے، ارے میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، بچہ سامنے آ گیا، بچے کو اٹھا کر سائڈ میں کر دیا، آدمی پریشان ہوتی ہے، عورت کے نماز میری ہوئی یا نہیں ہوئی، اتنے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو مشیٌ قلیل یہ ذہن میں رہنا چاہیے آپ حضرات کے۔ فاقیموا الصلاۃ، اب نماز اگر کہ حالت قیام میں تم واپس آ گئے گھر کو تو نماز مکمل بھی پڑھو۔ اب اس میں اس طرح کی حرکت کی اجازت نہیں جو حالت جنگ میں آپ کو گنجائش دی گئی تھی۔ اب پورے آداب کے ساتھ، مکمل خشوع خضوع کے ساتھ، اب پوری توجہ کے ساتھ مکمل نماز پڑھو۔ فاقیموا الصلاۃ یہ کہا گیا۔ آگے اللہ نے کہا ان الصلاۃ، بلا شبہ نماز جو ہے، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز یہ ایمان والوں پر کتاباً فرض ہے۔ آج میں اسباب کفر کو بیان کر رہا تھا، گزشتہ جمعہ ان اسباب کو بیان کیا میں نے، 20 اسباب کو، جو اسباب استقامت ہیں، یعنی وہ اسباب وہ اعمال جن کے اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کلمے والی موت نصیب فرماتے ہیں، حسن خاتمہ نصیب فرماتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے بیان، اس جمعہ میں نے ان اسباب کا انتخاب کیا اور تلاش کر رہا ہوں، ابھی کچھ ملے ہیں، اور بھی اس لیے کہ وہ بڑا تلاش و جستجو سے تعلق رکھنے والا کام ہے، کھنگالنا پڑتا ہے قرآن کو، حدیث کو۔ تو
آج میں نے 5 اسباب بیان کیے، اس میں سب سے پہلا سبب میں نے نماز کو ذکر کیا کہ ترک نماز سے آدمی کے بعض صحابہ کی رائے تو یہ ہے کہ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہی ہو جاتا ہے، اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ نے ان صحابہ کے نام بھی لکھے جس میں حضرت عمر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی علیہم الرضوان، یہ سب صحابہ ہیں۔ یعنی صحابہ کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ نماز چھوڑنے سے آدمی کا ایمان باقی ہی نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے سیدھا، اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہی رائے ائمہ میں سے امام احمد کی بھی ہے، اور انہی کے پیروکار حضرت عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی بھی یہی رائے لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو ان الصلاۃ بلا شبہ نماز کانت علی المؤمنین کتاباً، ایمان والوں پر فرض کی گئی، کتاباً مکتوباً کے معنی میں ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے۔ قرآن کو محاورہ، عربی کلام عرب کے محاورات کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن کریم نے اس کتاباً کے لفظ کو کئی جگہ استعمال کیا ہے۔ روزے کے جگہ قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا۔ ایک جگہ کہا کتب علیکم القصاص، قصاص کہتے ہیں ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا تو قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں کتب وہاں ہے کہ ہم نے قصاص کو بدلہ لینے کو فرض کیا ہے۔ اور ایک جگہ قرآن کریم نے جہاد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کتب علیکم القتال، ہم نے تم پر جہاد کو فرض کیا ہے۔ وہو کرہ لکم، اگرچہ کہ یہ جہاد تمہاری طبیعتوں پر بہت بھاری ہے، ہاں تمہاری طبیعتوں پر ناگوار ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے فوائد و برکتوں کے پیش نظر ہم نے تم پر اس کو جو ہے فرض کیا ہے۔ یہ کہا، یہ کتاباً کا لفظ مکتوباً کے معنی میں ہے۔ آگے ایک اور لفظ ہے موقوتا، نماز فرض بھی ہے، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس کا ذکر حدیثوں میں صراحتاً آیا ہے، اور اس کے اوقات بھی اسی کو قرآن کہتا موقوتا، نماز فرض بھی ہے اور اس کے اوقات بھی مقرر ہیں۔ ہر نماز کا شروع وقت بھی مقرر ہے، حدیثوں میں بیان کیا گیا فجر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب تک باقی رہتا ہے۔ تو ہر نماز کا اول وقت بھی ہے آخر وقت بھی ہے، موقوتا یہ فرمایا۔ اور وقت شروع ہونے سے پہلے اگر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، یہ مطلب ہے موقوتا کا۔ وقت پر نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز فرض بھی ہے، وقت پر پڑھنا بھی ضروری ہے، وقت سے پہلے پڑھیں گے تو جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی، موقوتا۔ لیکن 2-4 باتیں یہاں سمجھ لینے کی ہیں، وہ یہ ہے، ایک مسئلہ آتا ہے صلاۃ، اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے اسے چھیڑا ہے، اور یہ ضرورت کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے میں عموماً قرآن مجید کے تفسیر میں فقہی مسائل کو نہیں چھڑتا، الا یہ کہ آیت سے اگر اس کا واضح ربط ہو تو چھیڑا جاتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے اصل آیت کی مراد جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ تو وقت پر نماز کو فرض کیا گیا ہے وقت کے ساتھ۔ ایک آدمی سفر پر ہے تو ایک نمازوں کو 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ مسئلے کو موقوتاً کے ذیل میں مفسرین نے چھیڑا ہے کہ مثال کے طور پر یہ عصر کی نماز ہے، ایک آدمی سفر جاری ہے، اس کا سفر کرتے کرتے عصر کا وقت آ گیا، اب عصر کا وقت شروع ہو گیا، پہلا اول وقت شروع ہوا، لیکن وہ وقت باقی رہتا ہے کب تک؟ سورج کے غروب ہونے تک باقی رہتا ہے۔ تو اب کار کو رکائیں گے، پارکنگ کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس میں آدھا پونا گھنٹہ نکل جاتا ہے۔ 1 گھنٹے میں 100 کلومیٹر بھی طے کرنے والے کرتے ہیں، تو 100 کلومیٹر کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ تو سفر جاری رکھا جائے اور پھر سورج غروب ہونے سے پہلے کار کو روک لیا جائے، تو ابھی 10 منٹ باقی ہیں عصر کے وقت ختم ہونے کو، تو وضو کر کے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد دیکھا
کہ مغرب کا وقت شروع ہونے میں 5 منٹ باقی ہیں. کتنے منٹ باقی ہیں؟ 5 منٹ. اس لیے کہ عصر کی نماز بالکل آخری وقت میں پڑھا ہے. عصر کا وقت باقی تو تھا لیکن آخری وقت میں پڑھنے کی وجہ سے ابھی جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ مغرب کا وقت شروع ہونے میں 5 منٹ باقی ہیں. تو 5 منٹ انتظار کر لیا. یا ہوٹل پر کار ٹھہرائی تھی, چائے پی لیا, چائے پینے تک مغرب کا وقت بھی ہو گیا, تو مغرب کا وقت, مغرب کی نماز بھی پڑھ لی. ایک ہی مرتبہ ٹھہرا کر عصر کی نماز بھی پڑھ لی, مغرب کی نماز بھی پڑھ لی. اگر 2 مرتبہ ٹھہرا تھا, عصر کے لیے الگ پھر مغرب کے لیے الگ, تو کافی حرج لازم آتا. تو اس کو کہتے ہیں جمع سور, جمع سوری. یعنی عصر کی نماز اپنے وقت پر پڑھا, مغرب کی نماز بھی اپنے وقت پر پڑھا, لیکن عصر کی نماز بالکل آخری وقت میں, مغرب کی نماز بالکل اول وقت میں پڑھا. دیکھنے والے کو ایسا لگے گا کہ دونوں نمازیں اکٹھے پڑھی ہیں. دیکھنے والا دیکھے گا تو ایسا لگے گا کہ عصر کی پڑھا پھر فوراً مغرب کی بھی پڑھ رہے ہیں. فوراً نہیں پڑھا. عصر کی نماز اپنے وقت پر, مغرب کی نماز اپنے وقت پر, لیکن چونکہ عصر کی نماز بالکل آخری وقت میں پڑھنے کی وجہ سے اور مغرب کی نماز مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی پڑھنے کی وجہ سے دیکھنے والے کو ایسا لگے گا کہ عصر اور مغرب کی نماز ایک وقت میں ملا کر پڑھا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ایسا جائز ہے. اس کو کہتے ہیں صورتاً جمع کرنا. یہ احناف کے نزدیک بھی جائز ہے, لیکن حقیقتاً جمع کرنا جائز نہیں ہے کہ عصر کے وقت میں مغرب پڑھ لی, مغرب کے وقت میں عصر کی نماز ملا کر پڑھ لی, یا مغرب عشاء ملا کر کے ایک وقت میں پڑھ لی. یہ صرف احناف کے ہاں عرفات کے میدان میں جائز ہے کہ وہاں ظہر عصر ملا کر پڑھی جاتی ہے, ظہر عصر ملا کر پڑھی جاتی ہے, اور مغرب وہاں مزدلفہ میں آ کر پڑھی جاتی ہے, مغرب اور عشاء. جی, مغرب کا وقت ہونے کے بعد عرفات کے میدان سے نکلا جاتا ہے, لیکن مزدلفہ پہنچ کر مغرب پڑھی جاتی ہے, حالانکہ مغرب کا باقی نہیں رہتا. یہ ہے, وہاں عرفات کے میدان میں عصر کو پہلے پڑھ لیا جاتا ہے اور مغرب کی نماز کو دیر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھا جاتا ہے. یہاں مقدم کر دیا جاتا ہے عصر کو, اور مغرب کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. وہ صرف یہاں عرفات میں اور مزدلفہ میں چھوڑ کر باقی کہیں بھی کسی نماز کو بھی پہلے پڑھ لینا اور کسی بھی نماز کو مؤخر کر دینا جائز نہیں احناف کے ہاں. یہ موقوتاً کے تحت ایک بحث چڑھی ہے. ایک دوسری بحث ہے جو ضرورت کی ہے, وہ سمجھ لینے کی ہے. یہ ہم لوگ جاتے ہیں مکے کو, مدینے کو, عمرے کو, حج کو, تو وہاں جو مکے مدینے میں امام احمد کا مسلک چلتا ہے, مکے مدینے والے حنبلی ہیں, ان کے ہاں جو ہے یہ مثل اول پر عصر کے وقت, عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے مثل اول پر. جیسے یہاں شافعی لوگ دیتے ہیں اذان 3:45 بجے, عصر کی اذان دے دیتے ہیں 3:45 بجے. تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا بے شبہ جائز ہے, کوئی شبے کی بات نہیں. اس لیے کہ ہمارے ہاں جو امام محمد اور امام ابو یوسف ہیں, ان کے ہاں ان کا مسلک بھی امام شافعی کے مسلک کے مطابق ہے. اس لیے ان کے قول پر عمل کرتے ہوئے مکے مدینے میں ان اماموں کے پیچھے جو 3:45 بجے اذان ہوتی ہے مغرب کی, پڑھ لینا جائز ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور دوسری بات سفر کا, مثال کے طور پر دیکھو, میں خود اپنا مسئلہ بیان کرتا ہوں. ہماری ٹرین ہے شیموگا کی 5:15 بجے عصر میں, اور عصر کا وقت کبھی 4:40 کو بھی ہوتا ہے. اب 4:40 کو عصر کی نماز پڑھ کر نکلیں گے تو بڑا خطرے میں پڑ جاتا ہے, کبھی ٹرافک ہوتی ہے پہنچنے تک اسٹیشن. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ صاحبین کے قول پر عمل کرتے ہیں, امام محمد, امام ابو یوسف, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے 2 شاگرد ہیں. تو یہ ہم ان کے قول پر عمل کرتے ہوئے 4 بجے 4:15 بجے ہم لوگ جو ہے 4 رکعت نماز پڑھ کر کے نکل جاتے ہیں. تو ایسے موقعوں پر ایک تو حرم میں اور ایک تو سفر میں, اور اسی طرح کبھی کبھی شوفے کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع آ جاتا ہے, آدمی کو شوفے کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع آ جاتا ہے. تو وہاں بھی
کبھی عصر کی نماز، اس لیے کہ ایک تو جماعت کی تاکید ہے اور دوسرا احناف میں سے امام محمد اور امام ابو یوسف کا قول بھی ہے، تو ایسی گنجائشوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خامخواہ اہل حدیثوں نے جنگ چھیڑ دی ہے، ورنہ اگر ائمہ کے اختلافات کو سلیقے سے سمجھ کر اگر اس کو اس کے محل پر رکھا جائے تو لوگ اس کی گنجائشوں سے بھی فائدہ اٹھائیں گے اور یہ فضا مقدر بھی نہیں ہوگی۔ خامخواہ جنگ کسی صورت پیدا کر دینا یہ نہایت غیر دانشمندانہ اقدام ہے اور یہ ائمہ کے اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ ہاں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے جب اختلافات ہوتے تھے دور اول میں، سلام ہو امام سفیان ثوری پر، اور مولانا گیلانی نے اپنی کتاب تدوین فقہ میں لکھا ہے، پڑھنے جیسی کتاب ہے یہ، لکھا پہلے جب کوئی امام کسی امام سے اختلاف کرتا تھا تو وہاں اختلاف کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا وَصَّا فِيهِ فُلَانٌ، وَصَّا فِيهِ فُلَانٌ۔ اللہ، عجیب ہے، عجیب، یہ کہتے تھے کہ فلاں عالم نے اس میں گنجائش دی ہے۔ اللہ اکبر، وَصَّا الْعُلَمَاءُ كَذَا، فلاں علماء کی ایک جماعت نے اس میں جو ہے وہ وسعت دی ہے، وسعت سے کام لیا ہے، گنجائش سے کام لیا ہے۔ کتنا پیارا لفظ تھا۔ تو اس طرح گنجائشوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شافعی کی پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو یا مکہ مدینے میں عمرے کا مسئلہ ہو، یا کبھی مثال کے طور پر ٹرین ہے، ہم کو جانا ہے، جلدی پہنچنا ہے اور پورے جماعت مسافروں کی ہے، تو وہ صاحبین کے قول پر عمل کرتے ہوئے جلدی نماز پڑھ کر کے نکل جائے ایسے موقع پر، تو یہ موقوتاً کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں دونوں قسم کی روایتیں ہیں اور اس موقع پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ میں بھٹکل کے علاقے میں بہت پہلے تراویح سنایا تھا، وہ لوگ مغرب کی اذان ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بخاری میں بھی ہے، بخاری میں ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو صحابہ ستونوں کے پیچھے دوڑتے تھے، لیکن اس میں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جب نماز ہوتی تھی تو ستونوں کے پیچھے دوڑتے تھے، صحابہ دوڑتے تھے، سرکار نے کبھی نماز نہیں پڑھی مغرب کے بعد، یہ سب، لیکن سرکار دیکھ کر خاموش ہے، تو وہ بھی تائید ہے۔ اب سمجھ رہے میری بات؟ بخاری میں ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، صحیح ترین روایت ہے، اور صحابہ ستونوں کی طرف دوڑتے تھے، سرکار دیکھتے تھے، روکتے بھی نہیں تھے، منع بھی نہیں کرتے تھے، گویا سرکار کی تائید حاصل تھی صحابہ کو۔ تو جب میں ان علاقوں میں گیا، یہ روایت پہلے پڑھ رکھی تھی، تو میں نے بڑی خوشی سے کہ چلو اس حدیث پر عمل کرنے کا موقع آ گیا۔ اور ایک عجیب بات مجھے ابھی چند دن پہلے پیش آئی ہمارے مدرسے میں، کہ بچوں کو صبح کو اٹھانے کی باری ہوتی ہے استاد کی، یعنی میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ائمہ کے اختلافات سے اگر سلیقے سے فائدہ اٹھایا جائے اس کو موقع محل پر رکھ کر کے، تو یہ بہت آسانی سے آدمی زندگی گزار سکتا ہے۔ اسے یہ جنگ و جدال اور یہ بالکل ایک لڑائی جیسا مسئلہ بنا دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کی مزاج میں فساد و شرارت ہوتی ہے۔ تو استاد کی آنکھ لگ گئی، میں سمجھ رہا کہ بچے اٹھ کر جا رہے ہیں، میں تو بیدار تھا بہت پہلے سے کہ بچے اٹھے ہیں تو اس کا مطلب استاد بھی اٹھے ہیں۔ جب میں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پڑی، تقریباً 4 منٹ یا باقی تھے نماز جماعت کھڑے ہونے کے لیے، جب وضو کرنے کے لیے گیا تو استاد کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اب میں تو پہلے سے بیدار تھا، مجھے صرف وضو بنانا تھا، اب وہ اٹھیں گے سنبھلیں گے جب تک تو نماز کھڑی ہو جائے گی۔ تو میں کیا کیا، جلدی جلدی وضو کیا اور بغیر فجر کی سنت پڑھے آگے بڑھ گیا، بغیر سنت ہی نہیں پڑھا، وقت بھی نہیں تھا، اور جماعت میں فجر کی نماز میں ہی پڑھایا۔ نماز پڑھانے کے بعد میں جلدی جلدی آیا، وقت باقی تھا تو میں نے وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت کو دہرایا، تو پڑھا ہی نہیں تھا میں اس کو، اس لیے کہ اس قسم کی بھی ایک روایت موجود ہے، اگرچہ کہ وہ احناف کا مسلک نہیں ہے، لیکن جب ایسے نازک موقع ہوتے ہیں، ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں، تو وہاں مسلک کی حفاظت نہیں دیکھی جاتی، حدیثوں کی حفاظت کی جاتی ہے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ ایک اور مسئلہ آپ کو میں سناتا ہوں، آپ کو بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ شیموگا میں ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا سید مسعود صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ تو ایک مسئلہ ان کے پاس آیا، ایک غیر مسلم لڑکی ہے، ایک لڑکا، دونوں میں تعلقات ہو گئے،
خیر اس کے بعد اس لڑکی نے اسلام قبول کیا. وہ بڑے خاندان کی تھی, خوبصورت بھی تھی اور بڑے خاندان کی تھی, اونچے خاندان کی, بڑا مالدار خاندان تھا, اثر و رسوخ باعث تھا. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ خاندان والوں کو, گھر والوں کے لیے بڑی ذلت کی بات تھی. وہ یہ ایک ہندو لڑکی اور بڑے خاندان کی لڑکی, بڑی برادری کی لڑکی, گویا خاندان کی ناک کٹوا دینے کے مترادف تھا. ان کے ناک کا مسئلہ تھا, ان کو پسند نہیں تھا یہ رشتہ. خیر شادی ہو گئی, لڑکا لڑکی چلے گئے دونوں. وہ لڑکی نے اسلام قبول کیا اور لڑکے کے ساتھ رہنے لگی. بعد میں ان کو ایک نظر یہ اچھا نہیں لگا, نہیں بھایا یہ مسئلہ, تو انہوں نے پوری کوشش کی اور لڑکے کو جو ہے انہوں نے کڈنیپ کیا. اس کے بعد زبردستی انہوں نے طلاق دلوایا, زبردستی. اس کو کہتے ہیں طلاق مکرہ, طلاق مکرہ, یعنی زبردستی طلاق دلوانا. طلاق تو اختیار سے دیتا ہے, لیکن اگر زبردستی کسی سے طلاق دلوا دیا جائے تو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ احناف کے یہاں طلاق ہو جاتی ہے, امام مالک کے ہاں طلاق نہیں ہوتی. اچھا زبردستی طلاق دلوا دی گئی, طلاق واقع ہو گئی. یہ مسئلہ آیا حضرت کے پاس, مولانا مسعود صاحب کے پاس. تو حضرت نے کہا کہ طلاق تو ہو جائے گی. وہ لڑکی حضرت سے یہ کہنے لگی, حضرت احناف کے ہاں طلاق ہو جاتی ہے آپ کے کہنے کے مطابق. میں تو اپنے خاندان کو, اپنے مذہب کو چھوڑ کر اور کفر سے توبہ کر کے, اپنے گھر و بار کے عیش کو چھوڑ کر میں اسلام کو ترجیح دے کر آئی ہوں. اب اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تنہا تنہا, میں کدھر جاؤں گی؟ اس کا گھر بھی چھوٹا, پہلے تو ماں باپ کا گھر چھوٹ گیا, اب اس کا گھر بھی چھوٹا تو میں راستے کی ہو جاؤں گی, در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی مجھے. یہ کہا تو مسعود صاحب نے امام مالک کے قول پر فتویٰ دیا. اس وقت حضرت مولانا نظام الدین صاحب دارالعلوم دیوبند میں باحیات تھے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ میرے پاس بھی آتا تو ہم بھی یہی فتویٰ جاری کرتے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی, اس لیے کہ یہ نازک موڑ ہے. اس لیے کہ لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ طلاق واقع ہو گئی تو مجھے دوبارہ اپنے والدین کے گھر واپس جانا پڑے گا. تب مسئلہ آ گیا مسلک کا اور ایمان کا. جب مسلک کے اور ایمان کی حفاظت میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ایمان کی حفاظت کو ترجیح ہوتی ہے, کسی امام کے مسلک کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں. یہ بڑے ترجیحات ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ائمہ کے اختلافات سے اس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ کتاب موقوتاً پر بات چل پڑی, بہت دور تک چلی گئی. خیر کوئی بات نہیں, فائدے سے تو خالی نہیں. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, اللہ آگے کہتے ہیں کہ قوم کے تلاش کرنے میں سستی سے کام نہ لو. غزوہ احد ہوا تھا, اس کے بعد ایک غزوہ ہوا جس کو کہتے ہیں حمراء الاسد. حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے, جیسے ٹمکور ایک جگہ کا نام ہے, سرا ایک جگہ کا نام ہے, حمراء الاسد ایک جگہ کا نام. وہ عرب میں ایسے ہی نام ہوتے تھے. تو وہاں تک سرکا 8 کلومیٹر تھا, مدینے سے 8 کلومیٹر دوری پر ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں حمراء الاسد. تو یہ جنگ احد ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہم کو دشمنوں کا پیچھا کرنا ہے, بھاگے ہوئے دشمنوں کا تعاقب کرنا, تاکہ دشمنوں کے دل پر ہیبت ڈال دی جائے, ہیبت بیٹھ جائے کہ یہ لوگ کمزور نہیں پڑے, ان کے اندر جوش و خروش ابھی تازہ ہے, یہ تازہ دم ہے, ہاں ان کے حوصلے ابھی پست نہیں ہوئے. حالانکہ صحابہ زخم سے چور تھے. تو یہ جنگ احد کے بعد دوبارہ اعلان تھا. جب حضور نے اعلان فرمایا تو صحابہ چونکہ زخم سے چور چور ہو گئے تھے. جنگ احد میں جو واقعات پیش آئے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ زخمی ہوئے, کئی صحابہ شہید ہو گئے, بڑے صحابہ نے سر تسلیم خم کر دیا کہ ٹھیک ہے میں منظور ہے. اسی کو کہا جا رہا ہے کہ قوم کے تلاش کرنے میں, اس سے آپ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ تو ہے دشمن کا مقابلہ کرنا, لیکن دشمن بھاگ جانے کے بعد بھی اس کا پیچھا کرنا کیا ہے. اور اس سے بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب حالات آتے ہیں سخت تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حالات کتنے سخت ہیں, یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان حالات میں احکام کیا ہیں. یاد رکھو میری یہ بات, اچھوں کی دینداری مٹی میں مل جاتی ہے ایسے موقع پر.
اچھے اچھے تہجد گزار پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سوئچ آف کر لیتے ہیں، محلہ چھوڑ دیتے ہیں، بستی چھوڑ دیتے ہیں، سم بدل لیتے ہیں. اچھے لوگ ایسے موقعوں پر میں اشارے کر رہا ہوں، آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کریں. تو جب حالات سخت آتے ہیں تو حالات کی سختی کی وجہ سے احکامات کو پامال نہیں کیا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس موقع پر کیا حکم ہے. حالات کو برداشت کر کے احکامات کو پورا کیا جاتا ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو رنج پہنچا ہے، زخم پہنچا ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تو دشمنوں کو، کافروں کو بھی تو زخم پہنچا ہے. کما تعلمون، جیسے تم زخم کھائے ہو. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. ہاں ایک بات ہے، تم کو اللہ سے امید ہے جنت کی اور جنت کی نعمتوں کی، اور آخرت کی زندگی کا تمہیں یقین ہے. مالا ارجن، ان کو یقین نہیں ہے. جنت کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اسی جیسی تکالیف اور مصائب پر، آزمائشوں پر تو وعدہ ہے اللہ کا، پھر ڈرنے کی کیا بات ہے. وکان اللہ علیمن، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ حالت معلوم نہیں ہے، سویا ہوا ہے اللہ، اندھا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو گیا تھا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ علیمن، تمہارے ان حالات کے باوجود یہ حکم ہے، اس لیے کہ دشمن کے دل پر رعب طاری کر دینے والا عمل کرنا یہ خود اسلام کے مقاصد میں داخل ہے. یہ ہے سمجھنے کی بات. حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، حالات سے باخبر بھی ہے، اور کس موقع کے لیے کیا حکم دینا ہے اسے بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے. حکیم ہے، حکمت والا. آگے اللہ کہتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب، تحقیق کہ ہم نے تمہاری طرف الکتاب کو نازل کیا. الکتاب سے مراد یہ دی کتاب انگریزی میں جسے کہا جاتا ہے، کتابن نہیں کہا، کوئی بھی کتاب نازل کر دی نہیں. الکتاب کا مطلب یہ قرآن مجید مراد ہے. یہ الف لام جو آتا ہے یہ خاص کے معنی میں آتا ہے. جی کوئی بھی کتاب نہیں، یہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہی ہے. الکتاب سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا بھی ہے. کتاب مکتوباً کے معنی میں ہے، لکھا ہوا بھی ہے. ایسا نہیں کہ حضور پر نازل کیا اور پھر جو ہے وہاں سے مٹا دیا، نہیں، وہ لوح محفوظ میں محفوظ بھی ہے. بالحق، کتاباً حقاً کے معنی میں ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے. یہ فرمایا لتحکم بین الناس، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکو. سرکار قاضی بھی ہیں، سرکار کی ایک حیثیت قاضی ہونے کی بھی ہے. سرکار کا ایک منصب قاضی ہونے، سرکار فیصلے بھی کرتے تھے. ہاں، ہر شعبے کو ایک جماعت نے زندہ رکھا ہوا ہے. ہاں، اور اس قسم کے شعبوں سے جی چرانا، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کو ادھورے طور پر لینا ہے. ہاں، بما اراک اللہ، بما اراک اللہ میں ایک تو ہے آیت، اور جو آیت واضح نہیں ہوتی تھی سرکار اجتہاد فرماتے تھے. ہاں، بما اراک اللہ، اللہ سمجھاتے تھے اللہ حضور کو. بما اراک اللہ، جو آپ کو اللہ سمجھا دے، دکھائے یعنی سمجھائے. ایک تو آیت ہے، آیت واضح نہیں تو سرکار اجتہاد فرماتے تھے، آیت کے مفہوم کو، مضمون کو، سیاق کو، سباق کو، علت کو سامنے رکھ کر کے. تو بما اراک اللہ، یہ ہے دو چیزیں دی، دونوں یہ ہیں. ایک تو ہے الکتاب، دوسرا بما اراک اللہ، سرکار کی فہم خود معیار ہے. یہ ہے سمجھنے کی بات اس میں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کافی ہے، سرکار کی حدیث ہے اور سرکار کی سمجھ کی ہمیں ضرورت، حضور کے فہم کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ گمراہ ہیں. اور لوگ اسلام سے ان کا دور سے بھی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ حدیثوں کا انکار کرنا یہ قرآن مجید کا انکار کرنا ہے. اس لیے کہ قرآن میں ہی ہے کہ حدیثیں بھی حجت ہیں. اس کا مطلب حدیثوں کا انکار کرنا قرآن کریم کی آیتوں کا انکار کرنا ہے. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، فرمایا کہ تم جو ہے وہ، یعنی حضور کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے فیصلے اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر ہونا چاہیے، منمانی کرنے کی اجازت نہیں.
کہ کسی کے حق میں بھی فیصلہ کر دیا, پیسے لے کر ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا, انہوں نے دباؤ ڈالا تو ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا. ایسا نہیں, اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور خائن, چوروں کی, خیانت کرنے والوں کی, جھوٹوں کا فریق نہ بنو, ان کے طرفدار نہ بنو. خصیم کہتے ہیں. پہلے اسلامی عدالت میں ایڈوکیٹ نہیں ہوتا, لائر نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ اسلامی جو عدالت ہوتی ہے یہ ایک فریق یہ ہے, ایک فریق یہ ہے, یہ اس کے خلاف ہے, یہ اس کے خلاف ہے. تو ان دونوں کو ڈائریکٹ قاضی سے گفتگو کرنے کا حکم ہے. یہ جو بولنا ہے وہ مجھے بولے گا, یہ جو بولنا ہے یہی بولیں گے مجھے, میں ان کا بھی سنوں گا, ان کا بھی سنوں گا. ان دونوں کے بیچ میں لائر کی ضرورت نہیں ہے. دونوں کی گفتگو سننے سے قاضی ایک نتیجے تک پہنچا دے گا. اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی ایسی غیر معمولی نصرت ہوتی ہے. اللہ دونوں کی گفتگو سننے کے بعد قرائن سے, گفتگو کے اتار چڑھاؤ, لب و لہجے سے قاضی کو اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت عطا فرماتے ہیں اور خاص موقع پر ایسی نصرت سے سرفراز کرتے ہیں کہ صحیح نتیجے تک پہنچ جاتا ہے قاضی. وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اور کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. واقعہ یہ پیش آیا تھا, ایک ابیرق ایک قبیلہ ہے. اس قبیلے کا ایک آدمی تھا بشر, اس نے چوری کی صحابہ کے, ایک صحابی کے گھر میں. ان کے گھر میں آٹا رکھا ہوا تھا, وہ آٹے میں انہوں نے ہتھیار چھپا دیے تھے, اسے انہوں نے چوری کر لیا. چوری کر کے انہوں نے کیا کیا, رات میں مشورہ کیا سب بیٹھ کے, وہ اور ان کے پورے محلے والے, برادری والے بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کیا, ہم کل حضور کے پاس جائیں گے اور جا کر جو ہے, چونکہ ہمارے خاندان کے آدمی نے چوری کی ہے اس لیے ہم جو ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کہیں گے کہ نہیں, ہمارے خاندان کے کسی آدمی نے چوری نہیں کی ہے. کہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات میں یہ مشورہ کر رہے تھے. اور ادھر جو ہے قتادہ اور ایک صحابی ہے رفاع, قتادہ کے یہ چچا ہیں رفاع کے گھر میں چوری ہوئی تھی, حضرت رفاع کے. قتادہ ان کے بھتیجے تھے. رفاع نے قتادہ کو بیچا, حضور کو جا کر قصے کا ساری تفصیل سناؤ کہ ہمارے گھر میں چوری ہوئی ہے. تو حضور نے سن کر کے کہا ٹھیک ہے ہم تحقیق کریں گے. جب حضور نے کہا کہ ہم تحقیق کریں گے تو ان لوگوں نے رات میں مشورہ کر کے دوسرے دن پہنچ گئے کہ نہیں, ہم نے کی چوری نہیں کی, خامخواہ جو ہے یہ قتادہ اور رفاع مل کر کے ہمارے اوپر جو ہے بہتان باندھ رہے ہیں اور ہم کو چور قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ حضور نے صحابی کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا بھائی تم ایک اچھے آدمی کو کیوں بدنام کرنا چاہتے ہو. یہ حضور نے کہا, صرف اتنا کہا تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور یہ کہا وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. جو پوری کی پوری جماعت آئی ہے وہ جماعت جھوٹی ہے, ان جھوٹوں کے طرفدار بننے کی کوشش نہ کرو. سرکار کو تنبیہ کی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن بہرحال قرآن ہے, وہ تو محمد کا بھی خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے پورا واقعہ. آگے کہا ٹھیک ہے, آپ کو انہوں نے آ کر کہا تو آپ کو ایسا لگا کہ یہ صحابی جھوٹ بول رہے ہیں. صحابی کیا کہہ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. تو خیر فیصلہ تو حضور نے نہیں فرمایا, ان سے کہہ کر بھیج دیا تھا کہ تحقیق کریں گے. جب وہ لوگ آئے چور کے خاندان والے تو ان کی گفتگو سننے کے بعد سرکار نے صحابی کو بلا کر کے کہا ایک نیک آدمی کو کیوں بدنام کرنا چاہتے ہو. جب اتنا کہا, فیصلہ نہیں فرمایا تھا ابھی, اتنی بات پر پکڑ ہوئی, کہا کہ تم نے کیوں جو ہے وہ جھوٹ بولنے والے, چوری کرنے والے کا تم فریق بنے, اس کے کیوں جانبدار اور طرفدار بنے. یہ فرمایا. اس لیے کسی کی جانبداری کرتے ہوئے جو ہے وہ فیصلہ کرنا یہ قاضی کے لیے جائز نہیں. اور لائر کو جب پتا ہو کہ یہ جھوٹا ہے تو جھوٹے کیس کو لے کر اور لیپا توپی کر کے اور دلائل, جھوٹے دلائل جمع کر, جھوٹے گواہوں کو اکٹھا کر کے کیس جیت لینے سے وہ جو ہے
وہ جائز نہیں ہوتا. کیس جیت لے کر زمین لے لیا, کیس جیت کر کے پیسے حاصل کر لیے, تو اس سے وہ پیسے اس کے حق میں جائز نہیں ہوتے. اس لیے کہ عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ دلائل کی بنیاد پر ہوتے ہیں, دلائل کو دیکھ کر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد دلائل نہیں ہے, اس کے بعد جھوٹے کے پاس دلائل ہیں, سچے کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے, تو قاضی جس کے پاس دلیل ہے اس کے حق میں فیصلہ کرے گا. فیصلہ تو ہو گیا دنیا میں, لیکن وہ مال اس کے حق میں جائز نہیں. اسی لیے ایڈوکیٹ کو جھوٹا کیس لینا اور جھوٹے کیس کو جتانے کی کوشش کرنا جائز نہیں ہے. ولا تقل, یہ لائروں کے لیے, اس میں یہ براہ راست لائروں قاضیوں کے لیے ہی ہے یہ آیت. ولا تقل للخائنین خصیما, کسی کا طرفدار بننے کی ضرورت نہیں. طرفدار بنو گے تو جو سچا ہے وہ مایوس ہو جائے گا. پھر انصاف کسے ملے گا, کہاں سے ملے گا انصاف؟ آگے حضور کو کہا جا رہا ہے واستغفر اللہ, اللہ سے معافی چاہو. اتنی بات پر ان اللہ کان غفورا, بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں. کتنا بڑا گناہ بھی ہو, کتنی مرتبہ بھی تم کر چکے ہو, رحیمہ معاف بھی کرے گا, نعمتوں کا سلسلہ پھر جاری ہو جائے گا. آگے کہا ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم, جن لوگوں نے اپنے آپ سے خیانت کی ہے. حالانکہ اپنے آپ سے خیانت نہیں کی تھی, صحابی کے گھر کا مال چرایا تھا, ہتھیار اور آٹا چرایا تھا, لیکن چونکہ آدمی دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے, دوسرے کا مال چوری کرتا ہے, تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. چوری کیا مال کتنے دن کھائے گا, ایک نہ ایک دن تو مرے گا. اپنے آپ سے خیانت کرنا ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم, کہتے ہیں ان لوگوں کے طرفدار بن کر جن لوگوں نے اپنے آپ سے خیانت کیا ہے, جو ہے وہ تم جھگڑا نہ کرو, یعنی کیس نہ لڑو. ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما, بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کا نقصان کیا ہوگا اگر جھوٹے کیس کو لوگے اور جھوٹے لوگوں کی طرفداری کرو گے, جانبداری سے کام لوگے, تو نقصان کیا ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں. اللہ کہتے ہیں ہم تمہارا نام ہمارے محبوب بندوں سے نکال کر کے پھینک دیں گے. اس سے بڑی کیا سزا چاہیے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لا یحب, محبت نہیں کرتے ان لوگوں سے جو خوانا, جو جھوٹے ہیں, چور ہیں, اسیما, جو بڑے گنہگار ہیں. ہاں یہ فرمایا ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما, یعنی جب اللہ تعالیٰ چوروں کو, جھوٹوں کو, خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے, اور لہٰذا ان کے طرفداری کرنے والوں سے بھی محبت نہیں کرتے. جس طرح جھوٹا, چور, خیانت کرنے والا, گنہگار اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست سے نکل جاتا ہے, ان کی طرفداری کرنے والا, ان کا ناجائز سپورٹ کرنے والا, ان کے فیور میں گفتگو کرنے والا بھی اللہ کے محبوب بندوں سے نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.